السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول جنونیت ہے یہی کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، مجھے کوئی اچھا سا ناول بتائیں جو میں اپنے دوسرے چینل پہ بھی سٹارٹ کروں، اور میرا یہ ناول بھی ختم ہونے والا ہے تو میں یہاں پہ بھی نیو ناول سٹارٹ کروں گی۔ تو آپ مجھے کمنٹ میں اچھے اچھے ناول ضرور بتائیں، مجھے انتظار ہوتا ہے کہ آپ سب کمنٹ کریں، اچھے ناول بتائیں تاکہ میں ان میں سے آپ کی چوائس سے ہی کوئی اچھا ناول ریڈ کروں۔ تو آج ضرور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں جو ناول آپ کو پسند ہیں۔ 2 ناول مجھے چاہیے جو میں دوسرے چینل پہ بھی سٹارٹ کروں گی، اس کا بھی لنک یہاں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور اس چینل پہ بھی سٹارٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ناول ضرور بتائیے گا۔ تو اب سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو محترمہ بہت خوش ہیں، کیا کہتی ہو؟ کل ہی نہ رخصتی کروا لوں، نکاح تو ہو گیا ویسے بھی ہمارا۔ عاقب شرارت سے بولا۔ نہیں اتنی جلدی کیوں؟ 15 دن بعد ٹھیک ہے۔ ہانیہ جلدی سے بولی کہ کہیں سچ ہے میں ہی نہ کروا لیں۔ اچھا تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے ایسے ہی سرسری سا پوچھا۔ میں بھی لوڈیاں ڈال رہا ہوں۔ عاقب نے بھی جیسے کو تیسا والا حساب رکھا۔ سچی؟ ہانیہ کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی۔ جی محترمہ، میں نے بھی ڈالنی ہے لوڈی۔ اوف، ایک تو ہماری ہانی کا دل پتہ نہیں کیا کیا کرنے کو کرتا رہتا ہے۔ عاقب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس لڑکی ہے نے بے وقوف ہی رہنا ہے۔ ہانی میں مذاق کر رہا تھا۔ نہیں مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اکیلے اکیلے لوڈی ڈال رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا۔ ہانیہ محترمہ کو اس کے اکیلے اکیلے لوڈی ڈالنے کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ہانی تم بھی تو لوڈی ڈال رہی تھی۔ نہیں جی، میں نے تو ایویں ہی بولا تھا، آپ نے ایویں ہی سمجھ لیا۔ اور یہ بات غلط ہے، آپ اکیلے اکیلے لگے ہوئے ہیں لوڈیاں ڈالنے۔ اچھا تو تمہارے ساتھ ڈال لوں گا، عاقب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بیوقوف ہانی نے بے چینی سے پوچھا۔ جب تم رخصت ہو کر ہمارے گھر آؤ گی۔ لیکن آپ تو مجھ سے بدلے لینے کے لیے شادی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تو مجھ سے نفرت ہے۔ ہاں یہ صحیح کہا تم نے، میں تم سے بدلہ لینے کے بعد لوڈیاں ڈالا کروں گا اور تم مجھے دیکھنا کرنا۔ لیکن کسی سے بدلہ لینا تو غلط بات ہے نا، ہانیہ نے بےچارگی سے کہا۔ واہ محترمہ واہ، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ عاقب نے ہانیہ کو داد دی جسے ہانیہ نے بڑے فخر سے وصول کیا۔ محترمہ کل تیار رہیے گا، ہم نے کل شادی کی شاپنگ کرنے جانا ہے۔ آپ کی ماما سے بات کر لی تھی ارسلان کی ماما نے؟ عاقب نے تو ایسے ہی کہا جیسے اس کا سمینہ بیگم سے سیریسلی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ توبہ، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کی تو ماما ہے ہی نہیں نا وہ۔ ہانیہ حیرت سے بولی۔ ہاں نہیں ہے وہ میری ماما، وہ ارسلان کی ماما ہے اور میری خالہ۔ میری ماما تو بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر پاپا خالہ کو بیاہ لائے تھے، اس لیے نہیں ہے وہ میری ماما، سمجھی؟ عاقب غصے سے بھڑک کر بولا اور فون کو زور سے دیوار پر رکھ کر مارا۔ فون کے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ہانیہ نے ڈر کر فون کو اپنے کان سے دور کیا اور فون کو گھور کر دیکھا۔ مطلب کہ ماما اصل میں ان کی ماما نہیں ہے۔ صبح ہی عاقب ہانیہ کو لینے آ گیا تھا اور اب وہ دونوں شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ عاقب خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور ہانیہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا اور دونوں کو یہ خاموشی چبھ رہی تھی۔ عاقب کو شاید اپنی کل والی حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی، اور ہانیہ میڈم کل اس کے بھڑکنے کی وجہ سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، کہیں اسے راستے میں نہ پھینک دے۔ عاقب کو ہانیہ کی خاموشی وہ چبھ رہی تھی، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا ہانیہ کا یوں بات نہ کرنا۔ جب ہانیہ کی خاموشی عاقب کی برداشت سے باہر ہوئی تو وہ خود ہی بول پڑا۔ آخر وہ کیسے اس دشمن جہان کی خاموشی برداشت کرتا؟ سوری، وہ کسی سے معافی نہ مانگنے والا عاقب علی شاہ، وہ کسی کے سامنے نہ جھکنے والا عاقب شاہ آج اس دشمن جہاں سے معافی مانگ رہا تھا؟ وہ تو خود کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ ہانیہ نے شوق کی سی کیفیت سے عاقب کو دیکھا اور بولی۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ ہانیہ کو لگا شاید اس نے سننے میں غلطی کر دی ہے۔ میں نے کہا سوری، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے سنا سوری۔ ہانیہ کو شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوری ہی کہا ہے۔ آخر میں عاقب نے اپنے لب بھینچے۔ چلے میں نے بھی آپ کو معاف کیا، اب بھی کیا خوب یاد رکھیں گے کہ ہانیہ کا دل کتنا بڑا ہے۔ ہانیہ پھر جو بولنا سٹارٹ ہوتی تو اس کی بولتی بند نہیں ہوتی۔ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے کہانیاں سنا رہی تھی اسے، وہ بس چپ کر کے مسکراتا ہوا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ ویسے ہم نے لینا کیا ہے؟ دنیا جہان کی باتیں سنانے کے بعد اب وہ پوچھ رہی تھی۔ لینا کچھ نہیں، بس ڈیزائنرز کے پاس جا کے تمہارے ڈریسز اٹھانے ہیں۔ ہانی نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلایا، لیکن اس کا دماغ جب وہ شاید گھر رکھ آئی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ہی آ گیا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں جمکا کہ ہوا کیا؟ آپ صرف مجھے اس لیے ساتھ لائے ہیں؟ یہ کام آپ خود بھی تو کر سکتے تھے۔ ہانیہ محترمہ صدمے سے بولی۔
عاقب نے بس کندھے اچکائے۔ آپ تو مجھے فضول میں ہی ساتھ لے آئے ہیں، آج ڈوریمون کی نئی مووی آنی تھی، اس سے اچھا میں وہی دیکھ لیتی۔ یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہانیہ کا صدمے سے برا حال تھا۔ صرف اسی کام کے لیے میں تمہیں نہیں لے کر جا رہا، ایک اور کام بھی تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں بھی کہوں آپ ایک فضول کام کے لیے مجھے لے کر جا رہے ہیں، اور ویسے کیا کام ہے؟ جولر کے پاس جا کر تمہاری جولری بھی اٹھانی ہے۔ عاقب نے ایک اور ضروری کام بتایا۔ کیا؟ اس بار ہانیہ پہلے سے زیادہ صدمے سے بولی۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہانیہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اوف ہانیہ، ایسے کیسی شکلیں بنا رہی ہو؟ میں تمہیں لنچ کے لیے بھی لے کر جاؤں گا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں تمہیں آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ عاقب نے ہانیہ کو صحیح لالچ دیا، جس پر ہانیہ خوشی سے اچھل پڑی۔ کیا سچی؟ ہاں، عاقب نے کہا، مجھے پھر آج میں 5 آئس کریم سے لوں گی۔ مما نے مجھے پچھلے 15 دنوں سے آئس کریم کی شکل بھی نہیں دیکھنے دی۔ مما کہہ رہی تھی تمہاری شادی ہونے والی ہے، اگر بیمار ہوگی تو۔ یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ عاقب نے افسوس کیا۔ ہانیہ بیچارگی سے بولی، جس سے وہ بہت ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ وہ دونوں ڈیزائنر کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ہانیہ نے جب اپنی بارات اور ولیمے کا ڈریس دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ یہ کتنا بھاری لہنگا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کا صرف ایک موتی ہی 5 کلو کا ہے۔ اف، میں اگر چلتے چلتے گر گئی تو میں کیسے سنبھالوں گی اسے؟ یہ کیسا پتھریلا لہنگا لے لیا آپ نے؟ ہانیہ محترمہ تو ڈیزائنر کے سامنے ہی شروع ہو گئی تھی، اور ڈیزائنر بیچارہ افسوس سے اس کا منہ تاک رہا تھا۔ اتنے پیارے اور مہنگے لہنگے کی محترمہ نے دھجیاں اڑا دی تھی۔ عاقب بس مسکراہٹ دبائے ہانیہ کی باتیں سن رہا تھا۔ ویسے یہ دونوں پتھریلے لہنگے ہیں کتنے کے؟ ہانیہ نے ان دونوں لہنگوں کو دیکھ کر منہ بنا کر کہا۔ لیکن جیسے ہی ڈیزائنر نے ان دونوں لہنگوں کی قیمت بتائی تو محترمہ کو غش کھاتے بچی۔ کیا کہا؟ ایک بار پھر سے بتانا۔ ہانیہ کو شک لگا اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہو۔ یہ جو بارات کے لیے ہے یہ والا 95 لاکھ کا بنا، اور یہ ولیمے والا 90 لاکھ کا۔ تمہاری عقل تو ٹھکانے پر ہے نا؟ ہانیہ محترمہ نے غصے سے بیچارے ڈیزائنر کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈیزائنر بیچارہ سمجھے سے بولا۔ یہ پتھریلا موتیوں سے بھرا ہوا لہنگا، اور وہ بھی اتنا مہنگا؟ ہاں، ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ یہی لہنگا اٹھا کر ڈیزائنر کے منہ پر مار کر اس کا منہ توڑ دے۔ جی میم، آپ جنہیں موتی کہہ رہی ہیں وہ روبیز ہیں، آپ یہ رہنے ہی دیجیے، مجھے نہیں چاہیے یہ لہنگے۔ ہانیہ اب عاقب سے مخاطب ہوئی۔ نہیں محترمہ، آپ چپ رہیں، پیمنٹ میں پوری کر چکا ہوں، ہمیں بس آپ اسے لے کر جانا ہے، سمجھے؟ اگر آپ انہیں جا کر پیک کروائیں۔ عاقب اب ڈیزائنر سے مخاطب ہوا۔ ڈیزائنر بیچارہ بھی بھاگا گیا۔ محترمہ نے تو اس بیچارے کا سر ہی کھا لیا تھا۔ ارے رکو، میری بات تو سنو۔ ہانیہ نے ڈیزائنر کو آواز دی، پر وہ بھی سنی انسنی کرتا چلا گیا۔ آپ؟ ہانیہ ابھی بول رہی تھی کہ عاقب نے اسے چپ کروایا۔ چپ ہانی، چپ، بہت بولتی ہو تم۔ اب اگر تم بولی تو اس بلڈنگ سے تمہیں نیچے پھینک دوں گا۔ ہانیہ کا دل کیا وہ جا کر اس ڈیزائنر کا سر پھاڑ دے رہا کہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ عاقب ہانیہ کو گاڑی میں بٹھا کر خود جولر کے پاس گیا تھا۔ محترمہ نے ادھر جا کر بھی شروع ہو جانا تھا۔ اب وہ دونوں لنچ کے لیے ایک ہوٹل میں پہنچ چکے تھے۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد اب وہ دونوں اکٹھے کھانا آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ عاقب کی آفس سے کال آ گئی تھی تو وہ اپنی کال سن رہا تھا۔ ہانیہ گال تلے دونوں ہاتھ رکھے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہانیہ کی نظر 3 لڑکوں کے ایک گروپ پر گئی جو اسے دیکھ کر مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، اور ہانیہ کو دیکھنے پر انہوں نے مسکرا کر ہاتھ بھی ہلایا۔ ہانیہ محترمہ کا پارا غصے سے ہائی ہو گیا۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ دب سے ٹیبل کے اوپر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عاقب نے اسے یوں کھڑا ہوتے دیکھ گھور کر کہا، اور میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کر فون رکھ دیا۔ ہانیہ ان لڑکوں کے سروں پر جا کھڑی ہوئی اور انہیں جو لیکچر دینا سٹارٹ ہوئی تو اس کا لیکچر ختم ہونے میں نہیں آیا۔ ہانیہ نے انہیں ماں، بہن، چاچی، ماسی، خالہ، پھوپھا، پتہ نہیں کن کن کے بارے میں لیکچر دیا۔ عاقب ہانیہ کے پاس گیا اور وہاں سے کھینچنے کے انداز میں واپس اپنی ٹیبل پر لے آیا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں جا کر؟ عاقب دبا سا گرایا۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، پھر کیا مجھے غصہ آ گیا؟ ہانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ عاقب نے ایک نظر ان لڑکوں کو دیکھا اور پھر ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ تم آج کے بعد خود نہیں جاؤ گی؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی ہے تو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی، سمجھی؟ میں انہیں خود دیکھ لوں گا۔ عاقب پھر دبا گرایا۔ ہانیہ نے سر ہاں میں ہلایا جیسے کوئی بڑے ہی اچھے سے سمجھ گئی۔ کھانے کے بعد انہوں نے بل پے کیا اور ہوٹل سے باہر آ گئے۔ عاقب نے ہانیہ کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، اور جب ہانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو بولا، مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے، میں ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں، تم یہیں بیٹھی رہنا۔ ہانیہ کے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔
10 منٹ بعد وہ آیا، وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ابھی وہ سیٹ بیلٹ باندھ ہی رہا تھا کہ ہانیہ شیشے کے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ پیچھے اتنے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ عاقب نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو مجھے کچھ نہیں پتا۔ عثمان صاحب ٹی وی پر ہیڈ لائنز دیکھنے میں مصروف تھے اور ہانیہ ان کے پاس بیٹھی فون پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ ناظرین، تو ہم آپ کو بتاتے چلے آئی دوپہر تقریباً 12 بجے کے قریب اسلام آباد کے مشہور ہوٹل کے پچھلے حصے میں 3 لڑکے زخمی حالت میں ملے۔ ایک کا سر بہت بری طرح سے پھٹا ہوا تھا اور ایک کا بازو اور ایک کی ٹانگ بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور انہیں بہانے سے ہوٹل کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا اور انہیں بلا وجہ ہی مارنا شروع کر دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس آدمی نے اپنے چہرے پر رومال باندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ ہانیہ نے ایک نظر ان ٹی وی کی طرف دیکھا اور ان تینوں لڑکوں کی تصویریں دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے اس نے انہیں کہیں دیکھا ہے، پر کہاں؟ یہ ہماری محترمہ کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ اف، ایک تو ہماری محترمہ کی یادداشت۔ ہانیہ نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو مجھے کیا، مجھے کون سا رشتہ دار ہے، اور پھر سے گیم کھیلنے میں مصروف ہوگی۔ اچھا جی، تو اگر ہم 6 گھنٹے پیچھے اس ہوٹل میں جاتے ہیں جہاں پر ہانیہ اور عاقب نے کھانا کھایا تھا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا۔ عاقب ہانیہ کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد ان 3 لڑکوں کی طرف گیا جو ہوٹل سے نکل رہے تھے۔ عاقب نے اپنے چہرے پر رومال باندھ کر اپنا چہرہ اچھے سے ڈھانپ لیا تھا اور ان لڑکوں کو یہ کہہ کر ہوٹل کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا کہ وہاں کوئی بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ ان لڑکوں نے جب ادھر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں انہیں وہاں بے ہوش نظر آیا۔ ان لڑکوں نے سوالیہ نظروں سے عاقب کی طرف دیکھا تو عاقب نے ان کا ایک کا سر زور سے دیوار پر رکھ مارا۔ اس لڑکے کے سر سے خون ابل رہا تھا۔ باقی 2 لڑکوں نے خوفزدہ نظروں سے عاقب کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے زور سے عاقب کو پنچ مارنا چاہا، جسے عاقب نے موقع پر ہی پکڑ لیا اور زور سے اس کا پنچ والا بازو گھما کر توڑ دیا۔ اب بچا تیسرا لڑکا، تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی ٹانگ عاقب کو مارنا چاہی، لیکن عاقب نے اس ٹانگ کو پکڑ کر بھی زور سے گھمایا جو کڑچ کی آواز سے ٹوٹ چکی تھی۔ عاقب نے جس لڑکے کا سر دیوار میں مارا تھا وہ تو بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن جو دوسرے 2 تھے وہ درد سے چلا رہے تھے۔ ان لڑکوں کو یوں درد سے چلاتے دیکھ عاقب کے دل میں سکون اتر گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے بہت بڑا بوجھ اس کے دل سے ہٹ گیا ہو۔ وہ شاید محبت میں پاگل ہو چکا تھا، وہ شاید عشق میں دیوانہ ہو چکا تھا، وہ شاید جنونیت کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ چل پڑی ہیں دعائیں اب عرش کی جانب، بس تم میرا ہونے کی تیاری کرو۔ مہندی والے دن دوپہر کا وقت تھا، وہ سارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ مہندی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ مہندی کا فنکشن باہر لان میں رکھا گیا تھا۔ ہانیہ محترمہ ابھی تک اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھی۔ دنیا جہان کا محترمہ کو ہوش نہیں تھا، ساری رات گیم کھیلنے میں گزارتی تھی۔ محترمہ نے وہ سوئی ہوئی تھی جب ڈھا کی آواز سے دروازہ کھلا اور عالیہ میڈم اندر داخل ہوئیں۔ ہانیہ کی آنکھیں جھٹ سے کھلی، لیکن عالیہ کو دیکھتے ہی آنکھیں دوبارہ سے بند کر لیں۔ عالیہ ہانیہ کے پاس پہنچی، اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میرا مطلب خلا خوابوں کی دنیا۔ عالیہ نے ہانیہ کو زور سے ہلایا۔ یار کیا ہے عالیہ، تمہیں پتہ ہے نہیں ہونے والی دلہن کو تنگ نہیں کرتے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں محترمہ آپ کو تنگ کرنے کا، تمہارا فون ہے، یہ لو بات کر لو۔ خود تو تم نے اپنا فون بند کر کے رکھا ہے، یہ لو بات کرو جلدی سے، مجھے بہت کام ہے۔ کس کمینے کی اولاد نے فون کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے میں ہونے والی دلہن اور ہونے والی دلہن کو تنگ نہیں کیا کرتے۔ کہہ دو اسے جس کا بھی فون ہے محترمہ ابھی سونے میں مصروف ہے، اس لیے براہ کرم آپ کنویں میں چھلانگیں لگا لگا کر خودکشی کر لیں۔ ہانیہ تو یہ جانے بغیر ہی شروع ہو گئی تھی کہ فون پر کوئی اور نہیں اس کے شوہر محترم ہے جو اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ استغفراللہ لڑکی، تم کیوں بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ عاقب بھائی کی کال ہے جو شاید تمہاری ساری باتوں کا ایک ایک لفظ سن چکے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عالیہ نے فون ہانیہ کے ہاتھوں میں تھمایا اور خود کمرے سے باہر دفع ہوگی۔ ہانیہ بیچاری تو منہ کھلے اب فون کو گھور رہی تھی، پھر ڈرتے ڈرتے تھوک نکلا اور فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی تم کچھ کہہ رہی تھی شاید، ذرا پھر سے کہنا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں نے شاید ابھی کچھ سنا ہے، کنواں، چھلانگ وغیرہ۔ عاقب جانتے ہوئے بھی انجان بنتا ہوا بولا۔ ارے نہیں، آپ نے غلط سنا ہے، میں یہ بالکل نہیں کہا کہ کنویں میں چھلانگیں لگا لگا کر خودکشی کر لو۔ آپ نے غلط سنا ہے، میں تو عالیہ کو یہ کہہ رہی تھی کتنے اچھے ہیں آپ۔ ایک تو ہماری یہ بیوقوف محترمہ۔ عاقب کے چہرے پر مسکراہٹ نے سفر کیا۔ جی محترمہ، صحیح ہی کہا آپ نے، ماشاءاللہ میں کتنا اچھا ہوں، اور آپ تو محبت کرتی ہیں مجھ سے۔ آخر میں اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کس بیوقوف کے بچے نے آپ سے یہ جھوٹ فرمایا؟ اس کا تو دماغ میں درست کرتی ہوں کیسے جھوٹی افواہیں اڑا رہا ہے۔
عاقب کے دل کو کچھ ہوا، پھر اپنے آپ کو نارمل کرتا ہوا بولا ہے نہیں تو کیا ہوا، ایک دن ضرور ہو جائے گا، ہو جائے گی تمہیں مجھ سے محبت، اور میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گا۔ آخری بات اس نے دل سے کہی۔ اللہ معافی دے، خود تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے۔ اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ عاقب بھرپور طریقے سے مسکرایا اور بولا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بہت پیارا تھا اور اب آپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی۔ واہ محترمہ واہ، نہیں آپ پیارے بھی ہیں اور مجھے آپ سے نفرت بھی ہے، بالکل آپ کی طرح۔ ہانیہ نے اپنا الگ ہی فلسفہ جوڑا تھا۔ ہانیہ کی بات پر عاقب کے دونوں آبرو حیرت سے اٹھے تھے۔ ہانیہ نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 3 بجا رہی تھی اور عاقب سے بولی اللہ اللہ، آپ کو پتہ ہے 3 بج گئے ہیں؟ ہانیہ حیرت سے بولی تو یہ کہ میری ماں جی میرے لیے جوتا لے کر کھڑی ہوں گی اور میرے باہر نکلتے ہی انہوں نے مجھ پر ہوائی چپل فائرنگ کر دینی ہے، کیونکہ مہمان رات سے آئے ہوئے ہیں اور میں نے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، اس لیے فون بند کرے۔ کہتے ساتھ ہانیہ نے فون بند کیا اور فریش ہونے بھاگ گئی۔ عالیہ نے ہانیہ کو تیار کرنا تھا، اس وجہ سے ہانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ دیکھو ہانیہ، میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ عالیہ نے ہانیہ کو لینسز کی ڈبی دکھائی۔ یہ کیوں لائی ہو؟ ہانیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے اب تمہیں تو اپنی شادی کا ذرا خیال نہیں تھا، لیکن مجھے تمہاری شادی کا بہت خیال تھا، اس لیے میں پہلے ہی تمہارے لیے نظر کے لینس لے آئی تھی۔ اب تم اپنی شادی پر چشمہ تو پہننے سے رہی، عالیہ نے فخر سے بتایا۔ پاگل کہی کہ میں یہ لینس بالکل نہیں لگاؤں گی، میں تو اپنا چشمہ ہی لگاؤں گی، مجھے اپنے چشمے سے بہت محبت ہے، سمجھی؟ ہانیہ نے تو فوراً سے منع کیا۔ نہیں محترمہ، بالکل بھی نہیں، آپ لینس ہی لگائیں گی، اور مامی نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ تمہارے لینس ہی لگاؤں۔ نہیں لگاؤں گی میں، ہانیہ ضدی لہجے میں بولی۔ بلکہ رکو تم۔ ہانیہ نے عالیہ کے ساتھ ہی لینس لیے اور ڈبی میں سے لینس نکال کر انہیں بے رحمی سے توڑ دیا۔ عالیہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اب صبح تک تو مجھے کہیں سے بھی لینس نہیں ملیں گے ہانی، لیکن اب تو میں چشمہ ہی لگاؤں گی، ہی ہانیہ دانت دکھاتے ہوئے بولی۔ عالیہ ہانیہ کو دیکھتے ہوئے افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی اور کل کے لیے ایک پلان ترتیب دینے لگی کہ ہانیہ کو لینس کس طرح لگانے ہیں۔ عاقب کے گھر مہندی کی رسمیں جاری تھی، لیکن عاقب کا اکلوتا بیسٹ فرینڈ زین ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عاقب نے جب زین کو فون کیا تو پتہ چلا کہ محترم اپنی بہن کی مہندی پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ عاقب نے اسے جھڑکا اور بولا کوئی ضرورت نہیں ہے تم ادھر ادھر جانے کی، تم ادھر میرے پاس ہو۔ میرے بیچارے زین کا منہ بن گیا اور یقیناً وہ شہریار بھی ادھر ہی تشریف لے جا رہا ہوگا، اس کے گھر جاؤ اور اسے بھی ادھر لے کر پہنچو، سمجھے؟ لیکن شاہ تمہارے گھر اتنے سارے مہمان ہیں، اگر کسی نے اسے پہچان لیا تو برقع پہنا دو اسے، لیکن لے کر ادھر میرے گھر ہی آؤ، اور اس کے وہ 3 کارڈ وہ بھی یقیناً اپنی بہن محترمہ کے پاس جا رہے ہوں گے، انہیں بھی لے آؤ، ان سے تو اپنے گھر کی راکھی میں کرواتا ہوں۔ عاقب غصے سے بولا اور فون کاٹ دیا۔ زین بیچارہ پتہ نہیں کتنے ہی منٹوں کے بعد شہریار کو عاقب کے گھر لے کر آیا، ساتھ میں ان کارڈز کو بھی لے کر آیا جو اب گیٹ پر بیٹھے گھر کی راکھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ٹسو بھی بہا رہے تھے، انہیں اپنی بہنہ کے پاس نہیں جانے دیا گیا تھا۔ عاقب کے گھر مہندی کی رسم کی جا چکی تھی اور اب عاقب کے علاوہ ان سب کو ہانیہ کے گھر جا کر رسم کرنا تھی۔ عاقب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود بھی ان سب کے ساتھ چلا جائے، پر سارے لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں ہانیہ کے گھر کو روانہ ہو چکے تھے اور عاقب بچہ بس ان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہانیہ کے گھر مہندی کا فنکشن باہر لان میں ہی رکھا گیا تھا، سجاوٹ پیلے رنگ کے پھولوں سے کی گئی تھی، ہر طرف بتیاں ہی بتیاں جگمگا رہی تھی۔ ہانیہ پہلے پیلے رنگ کے پھولوں میں سجے ہوئے جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی، پیلے اور سنہری رنگ کے لہنگے میں سنہری رنگ کا حجاب لیے ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ آنکھوں پر ہمیشہ کی طرح نظر کا چشمہ لگائے وہ اب بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عاقب کے گھر والے ہانیہ کے گھر پہنچ چکے تھے اور مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ عاقب کے گھر والے ہانیہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی رسلان کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ محترمہ نے آج بھی اپنے چشمے کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ یہ کیا پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ عالیہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ عالیہ نے گلابی رنگ کی کرتی کے نیچے پیلے رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر سنہری کام کیا ہوا تھا اور کندھے پر جامنی رنگ کا جالی دار دوپٹہ لیا ہوا تھا، دوپٹے پر بھی سنہری کام ہوا تھا۔ واہ آئدو بڑی پیاری کوئی حسین لگ رہی ہیں، ارسلان نے عالیہ کی تعریف کی جس پر عالیہ جل بھن گئی۔ مطلب کیا ہے تمہارا، میں پہلے پیاری نہیں لگتی؟ نہیں، ارسلان دانت دکھاتا ہوا بولا۔ بے وقوف جاہل اولاد، تمہاری تو آنکھیں خراب ہیں، جا کر علاج کرواؤ ان کا، عالیہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ارسلان مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ارسلان نے اپنا فون نکالا اور عاقب کا نمبر ملانے لگا۔ پہلی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔
واہ بھائی کیا بات ہے، آج تو بڑی جلدی فون اٹھا لیا آپ نے۔ ارسلان شرارت سے بولا۔ چپ، زیادہ بکواس نہ کرو، یہ بتاؤ فون کس لیے کیا؟ عاقب تو پہلے ہی غصے سے بیٹھا تھا، وہ لوگ اسے لے کر نہیں جا رہے تھے، اب ارسلان کے فون پر اسے اور غصہ آیا۔ میں نے تو یہ بتانے کے لیے آپ کا فون کیا تھا کہ میری بہن آج کیسی لگ رہی ہیں، لیکن چلے کوئی بات نہیں، شاید آپ مصروف ہیں، گھر آ کر بات کرتا ہوں میں آپ سے۔ ارسلان فون بند کرنے ہی لگا تھا، عاقب فوراً بول پڑا، مجھے پتہ ہے وہ بہت پیاری لگ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی مجھے تم اس کی تصویر سینڈ کرو۔ عاقب دو ٹوکی بول پڑا، واہ ایسے ہی کر دو تصویر سینڈ، کچھ دینا پڑے گا آپ کو مجھے اس کے بدلے؟ ارسلان لالچی ہو گیا تھا۔ کیا چاہیے؟ عاقب نے اپنے لب پیچھے۔ مجھے آپ کا وہ والا گٹار چاہیے جو آپ لندن سے لائے تھے، مجھے پتہ ہے وہ آپ کا پسندیدہ گٹار ہے، اس لیے آپ رکھیں اپنے پاس، ویسے بھی کل تو آپ نے ہانی کو دیکھ ہی لینا ہے، میں رکھتا ہوں فون۔ ارسلان شرارتی سا مسکرایا اور فون رکھنے کی اداکاری کرنے لگا، اسے پتہ تھا عاقب بولے گا۔ اچھا رکو، دے دوں گا۔ عاقب نے ضبط سے آنکھیں اور مٹھیاں دونوں بیچ لیں۔ ارسلان بھرپور طریقے سے مسکرایا اور بولا، اچھا میں ابھی کرتا ہوں تصویر آپ کو سینڈ، اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ آپ کی بیوی محترمہ نے آج بھی اپنے چشمے کی جان نہیں چھوڑی۔ عاقب اس کال کے دوران پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ ارسلان نے ہانیہ کی ایک تصویر کھینچی اور عاقب کو سینڈ کر دی۔ عاقب نے جب ہانیہ کی تصویر دیکھی تو اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ہانیہ جھولے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، لینس نہ لگانے کی وجہ سے فوزیہ بیگم نے اسے ڈانٹا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پھولے ہوئے گال اور پھولے ہوئے تھے، چشمہ ناک کی نوک پر پہنچا ہوا تھا اور دلہن بنی ہوئی بھی کسی کیوٹ بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ ارسلان کا موبائل بجا، اس نے دیکھا تو عاقب کا میسج تھا۔ ارسلان نے میسج کھولا تو سامنے دو ایموجیز تھے، ایک شرارتی مسکراہٹ والا ایموجی تھا اور ایک قدموں کے نشان والا۔ ارسلان نے ان دو ایموجیز کو دیکھا تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، وہ سوچ میں پڑ گیا ان کا کیا مطلب ہے۔ اچانک سے اس کے ذہن کی مشینوں نے کام کرنا شروع کر دیا، جو نتیجہ اس کے ذہن میں کی مشینوں نے نکالا وہ یہ تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ اوہ شٹ! ارسلان نے جلدی سے عاقب کا فون ملایا۔ عاقب نے فون اٹھاتے ہی وہ جلدی سے بولا، بھائی آپ کیوں آ رہے ہیں؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کو پتہ چلے گا تب نا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مطلب؟ ارسلان نے سمجھی سے پوچھا۔ مطلب صاحب ہے، تم ہانی کو کسی بھی طرح کر کے اس کے کمرے میں بھیجو، بس میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں وہاں، اور صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ یہ کہتے ساتھ عاقب نے ارسلان کی سنے بغیر فون بند کر دیا۔ بھائی میں کیسے؟ ہیلو بھائی، اف یہ کیا کام دے دیا ہے مجھے بھائی نے؟ ارسلان نے اس وقت کو کوسا جب اس نے عاقب کو فون کیا تھا۔ ارسلان بیچارہ بھٹکی ہوئی روح کی طرح ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا کہ ہانیہ کو کیسے اندر بھیجے۔ اچانک سے ارسلان کے شیطانی دماغ کی بتی جلی، وہ بھاگا ہانیہ کے پاس گیا اور ہلکی سی آواز میں بولا، بہنا تمہیں پتہ ہے میں تمہارے لیے تمہاری ایک پسندیدہ چیز لایا ہوں جو میں نے تمہارے کمرے میں رکھی ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو کیا لے کر آئے ہو۔ ارسلان جلدی بتاؤ نا، ہانیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ارے سرپرائز ہے، خود جا کر دیکھ لو۔ لیکن ارسلان میں یہاں سے کیسے جاؤں، اتنے سارے لوگ ہیں، تم کوئی بھی بہانہ بنا کر چلی جاؤ، اگر تم نے نہیں گئے تو تمہاری وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ ارسلان خود تو لالچی تھا ہی، ساتھ میں اسے بھی بنا رہا تھا۔ اچھا میں جاتی ہوں، پھر تم بس مما کو جا کر یہ کہو کہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اوکے۔ ارسلان بھاگا فوزیہ بیگم کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ ہانیہ کو چکر آ رہے ہیں۔ فوزیہ بیگم بھاگی ہانیہ کے پاس سے عالیہ سے کہا کہ ہانیہ کو کمرے میں لے جاؤ۔ عالیہ، جی مما کہتی ہوں اس کو اندر لے گی۔ ارسلان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ عالیہ! ارسلان نے عالیہ کو آواز دی۔ عالیہ نے سوالی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہانی تم اپنے کمرے میں جاؤ، ارسلان ہانیہ سے بولا۔ ہانیہ بھاگے کے سے انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی، ابھی تو اسے چکر آ رہے تھے۔ عالیہ حیرت سے بولی، میں بتاتا ہوں تمہیں ساری بات، ارسلان نے کہا اور اسے بات بتا دی۔ ہانیہ نے ڈھا کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ہائے اللہ جی، کہاں ہے میری فیورٹ چیز؟ ہانیہ خوش ہوتے ہوئے بولی اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے کوئی فیورٹ چیز کہیں بھی نظر نہیں دکھی۔ اف، کہیں ارسلان نے مجھے الو تو نہیں بنایا؟ ابھی جا کر اس کی خبر لیتی ہوں۔ ہانیہ یہ بول کر وہاں سے جانے لگی تھی، کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر دروازے کے ساتھ لگایا۔ ہانیہ چیخ مارنے لگی تھی کہ عاقب نے زور سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شش، میں ہوں، اگر چلائی نا تو سیڑھیوں سے نیچے پھینک دوں گا۔ اف، ایک تو عاقب علی شاہ کی دھمکیاں۔ عاقب نے ہاتھ ہٹایا تو اس کا ہانیہ کا منہ پھول گیا۔ عاقب نے اپنی ہنسی ضبط کی اور پوچھا، کیا ہوا؟ ارسلان نے کہا تھا کہ میری فیورٹ چیز میرے کمرے میں ہے۔ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، اس کو تو میں دیکھ لوں گی، تم بس اپنے شوہر کو دیکھا کرو اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کہتے ساتھ ہی عاقب نے اپنا سر ہانیہ کے سر کے ساتھ ٹکا دیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اف، آپ کو پتہ ہے اب مجھے سچ میں چکر آ رہے ہیں، اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، صاف جواب ہے۔ نہیں جی مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یہ دیکھنے آئے ہیں نا میں رو رہی ہوں یا نہیں، دوسری دلہنوں کی طرح۔
لیکن میں نہیں رو رہی، میں بہت اچھی بچی ہوں، فضول باتوں پر نہیں، میں نہیں روتی۔ عاقب نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جس پر گول سا چشمہ لگا ہوا تھا۔ عاقب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہائے اللہ جی، آپ مسکراتے کتنا پیارا ہیں اور آپ کو ایک ڈمپل بھی پڑتا ہے۔ ہانیہ نے آج غور سے دیکھا تو عاقب کے دائیں گال پر ایک چھوٹا سا ڈمپل بھی پڑتا تھا جو دور سے دیکھنے پر دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن قریب سے دیکھنے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ کے اس طرح کہنے پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی جس کی وجہ سے اس کا ڈمپل اور گہرا ہو گیا۔ اف اللہ جی، کتنا پیارا ڈمپل ہے، ہانیہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ عاقب اپنی مسکراہٹ سمیٹے اور اپنے چہرے کو سنجیدہ بنایا۔ ہانیہ کا منہ لٹک گیا اسے پھر سے سڑے ہوئے موڈ میں دیکھ کر۔ اس کے لٹکے ہوئے منہ کو دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کیا اور بولا، چلو اب مجھے جلدی سے اپنی مہندی دکھاؤ ہانیہ میڈم سے تو بس پوچھنے کی دیر تھی۔ فوراً سے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے جنہیں عاقب نے تھام لیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ مہندی والی کہتی آج تو میں تمہارے ہاتھ بڑھ دوں گی مہندی سے۔ ہانیہ بیچاری مہندی والی کی نقل اتارتے ہوئے بولی، لیکن میں نے تو کہہ دیا، خبردار جو تم نے میرے ہاتھ گند مچوچے مارے تو وہ سادہ سی مہندی لگاؤ، بس بڑی آئی تو میرے ہاتھ بھرنے والی۔ ہانیہ تو بس شروع ہو چکی تھی اور عاقب اپنی ہنسی بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ عاقب نے ہانیہ کو ہاتھ دیکھے جس پر مہندی لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک کونے میں اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، عاقب۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کے ہاتھ پر اس کا نام۔ وہ مہندی والی کہتی ہے کہ جتنا رنگ اس مہندی کا چڑھے گا اتنا ہی تمہارا شوہر تم سے پیار کرتا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس کا رنگ تو پھر صبح تک اتر ہی جائے گا، لیکن خیر مجھے کیا، اب آپ کب جائیں گے یہاں سے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، اس لیے اب آپ جائیں۔ اگر نہ جاؤں تو میں چلی جاؤں گی، اگر میں تمہیں بھی نہ جانے دوں تو میں آپ کو کھا جاؤں گی۔ اوکے جاؤ، عاقب ناراضی سے بولا۔ اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ ناراض ہو گئے ہیں؟ معصومیت سے کہا گیا۔ نہیں ہوا میں تم سے ناراض، عاقب ہانیہ کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ پکا؟ ہانیہ نے کنفرم کرنا چاہا۔ پکا۔ اس بار عاقب مسکرا کر بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر خود ہی اسے کمرے سے نکال دیا اور ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ ہانیہ ہکا بکا کھڑی دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ شاخ پہ کوئی کہکا تو کھلے، کیسے چپ سی چمن پہ تاری ہے، کل کا ہر واقعہ تمہارا تھا، آج کی داستان ہماری ہے۔ شادی والے دن عالیہ کو لے کر پارلر گئی ہوئی تھی اسے تیار کروانے، اور وہیں سے ان دونوں نے شادی ہال بھی جانا تھا۔ وہ دونوں پارلر میں موجود تھی اور بیوٹیشین نے ہانیہ کو تیار کرنا تھا۔ ہانیہ، اب میں تمہارے لینس لگانے لگی ہوں، اس لیے کوئی بہانہ نہ کرنا آج، عالیہ لینس کی ڈبی کھولتے ہوئے بولی، لیکن ہانیہ نے پھر سے وہی حرکت کی جو کل کی تھی، لینس کو بے رحمی سے توڑ دیا اور عالیہ کو اپنے دانت دکھانے لگی۔ آج عالیہ نے بھی جواباً اپنے دانت دکھائے اور لینس کی ایک اور ڈبی اس کے سامنے لائی۔ مجھے تو پتہ تھا تم پھر سے آج یہی حرکت کرو گی۔ عالیہ نے عاقب کو فون لگایا اور بولی، بھائی ہانیہ آج پھر سے لینس نہیں لگوا رہی۔ ہانیہ منہ کھولے عالیہ کو دیکھنے لگی۔ فون دو ذرا اسے، عاقب بولا۔ جی بھائی، کہتے ہی عالیہ نے فون ہانیہ کو تھما دیا۔ یہ لو عاقب بھائی ہیں، بات کرو۔ ہانیہ نے غصے سے گھورتے ہوئے عالیہ کو دیکھا اور فون کان سے لگایا۔ ہانیہ، اگر تم نے آج لینس نہ لگوائے تو میں نے تمہاری آنکھوں کے وہ مسالے ڈالنے ہیں جسے تم نے آج تک کھایا بھی نہیں ہوگا، سمجھی؟ عاقب اسے ہمیشہ کی طرح ہانیہ کو دھمکایا۔ ہانیہ نے خوفزدہ نظروں سے فون کو دیکھا اور تھوک نکالنے نے بولی، جی گڈ گرل۔ عاقب نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ ہانیہ نے غصے سے فون عالیہ کی طرف بڑھایا جس نے دانت دکھاتے ہوئے اپنا فون واپس دیا۔ پھر عالیہ نے آخرکار ہانیہ کی آنکھوں میں لینس ڈال ہی دیے۔ شادی ہال بہت ہی وسیع اور خوبصورت تھا، ہر طرف بہت ہی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ شادی ہال کے اندر داخل ہوں تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی محل میں داخل ہو گئے ہیں۔ عاقب کالے رنگ کی شیروانی میں شاہوں قسم کے صوفے پر براجمان کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا اور سب کی نظروں سے غافل داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کی شہزادی نے داخل ہونا تھا۔ ہم ارسلان اور زین نے اس کے پاس آ کر اپنا گلا کھنکارا۔ عاقب نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا جس کا ان دونوں میں سے کسی پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ بھائی آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ارسلان نے ایسے پوچھا جیسے سچ میں ہی اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے۔ تمہارے ہونے والے بھتیجے بھتیجیوں کی ماں کا، عاقب دانت پیس کر بولا، جس پر زین اور ارسلان کا فلک شگاف کہکہا گونجا۔ ان سب کی نظریں سب داخلی دروازے پر گئی تو ساکت ہو گئی۔ ارسلان اور زین تو ہنسنا بھول گئے۔ وہ لڑکی دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ عالیہ اور اس کے ساتھ 3 اور لڑکیاں اس کے لال رنگ کا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اندر لا رہی تھی۔ 95 لاکھ کے بھاری بھرکم لہنگے کے اوپر حجاب لیے بیوٹیشین کے ہاتھوں سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ سب لوگوں کی نظروں کا مرکز ہی بنی کسی حسین شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
آج آنکھوں سے چشمہ غائب تھا، اس کی جگہ آج لینس اور آئی میک اپ نے لے لی تھی۔ عاقب تو آج اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ بے اختیار وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ لڑکیاں حسرت سے تو کچھ لڑکیاں حسد بھری نظروں سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھیں، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی بیچاری۔ فوزیہ بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ماشاء اللہ یار عالیہ۔ ہانیہ لہنگا سنبھالتی عالیہ کو ہلکی آواز میں پکارا، یار یہ سب مجھے ایسے گور گور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کہ انہوں نے کبھی دلہن نہیں دیکھی؟ ہانی خاموش ہو جا، فضول باتیں نہ کرو۔ پر وہ ہانیہ ہی کیا جو عالیہ کی بات کو سن لے۔ یار عالیہ وہ دیکھو، وہ تو ہماری پڑوسن، شاید وہ آنٹی ہے نا، دیکھو کیسے منہ کھولے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ یاد ہے انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ ہانیہ کی شادی پتہ نہیں کبھی ہوگی کہ نہیں، کیونکہ ان کے بیٹے کی اس دن میں نے پٹائی جو کی تھی، اور اس وجہ سے وہ مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ ویسے میں نے پٹائی بھی نہیں کی تھی، اس لیے بس ہلکا سا تھپڑ مار لگایا تھا۔ وہ تو رونا ہی شروع ہو گیا تھا جیسے میں نے اس کا سر پاڑ دیا ہو۔ ہانی یار پلیز ذرا چپ ہو جاؤ پلیز۔ عالیہ نے ہانیہ کی منت کی، جس پر ہانیہ نے صرف منہ بنایا۔ فوٹوگرافرز اور مووی میکرز کا کام جاری تھا۔ اسٹیج کے پاس پہنچتے ہی ہانیہ نے عاقب کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کے دیکھنے پر عاقب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے ہانیہ نے تھام لیا اور اسٹیج پر چڑھ گئی۔ لوگ رشک سے ان دونوں کی جوڑی کو دیکھ رہے تھے۔ بے شک وہ ایک پرفیکٹ کپل تھا۔ میری شادی پتہ نہیں کب ہوگی، ارسلان اور زین دونوں ایک ساتھ بولے۔ ویسے زین بھائی آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ ہاں مجھے عالیہ بہت پسند ہے، زین عالیہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کی آنکھیں نوش کرنی اگر آپ نے عالیہ پر گندی نظر ڈالی تو، ارسلان بولا۔ اچھا تو پہلے بتانا تھا نا کہ وہ تمہیں پسند ہے۔ ویسے مجھے وہ لڑکی بھی پسند آئی جو عالیہ کے پاس کھڑی ہے، زین عالیہ کے ساتھ کھڑی ایک پیاری سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا، جو عالیہ نے مسکرا کر کوئی بات کر رہی تھی۔ خبردار جو اس پر بھی گندی نظر ڈالی وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے عنایا، اور میری تو بہنوں جیسی بھی ہے۔ اگر آپ نے اس پہ ذرا سے بھی گندی نظر ڈالی نا تو میں عاقب بھائی کو بتا دوں گا، وہی آپ کی عقل ٹھکانے لگائیں گے۔ اور ویسے بھی وہ آپ سے بہت چھوٹی ہے، دیکھ نہیں رہے چھوٹی سی بچی ہے وہ؟ شرم تو نہ آئی آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ پر۔ اوف ارسلان میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا، وہ تو چپ چاپ کھڑی ہے۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو عالیہ سے باتیں کر رہی ہے۔ زین نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ اوہ اچھا تو آپ اس لڑکی کی بات کر رہے ہیں، اس کا مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں خود ہی جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں ہاں چلو، زین بھی فوراً سے بولا، اور دونوں چل پڑے اس کے پاس۔ السلام علیکم، زین نے فوراً سے اسے سلام جڑا۔ وعلیکم السلام، ان تینوں نے سلام کا جواب دیا۔ یہ کون ہے؟ زین نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر عالیہ نے حیرت سے زین کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بولی، یہ ہانی کے ماموں کی بیٹی ہے کشف۔ اوہ اچھا، نائس ٹو میٹ یو، زین مسکرا کر بولا۔ شکریہ، اس لڑکی نے معصومیت سے مسکرا کر کہا، جس پر زین کا دل لٹ گیا۔ ارسلان نے زین کی شکل دیکھتے ہوئے اپنے قہقہ کا گلا گھونٹا۔ عالیہ اور عنایا نے بھی اپنی مسکراہٹیں دبائیں۔ اتنے میں کشف کو کسی نے آواز دی اور وہ اس طرف چلی گئی۔ مجھے کشف کا فون نمبر چاہیے، زین عالیہ سے مخاطب ہوا، جس پر ان تینوں کا قہقہ بے ساختہ نکلا۔ ہانیہ عاقب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی پورے حال میں نظر گھما گھما کر لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سنیں، ہانیہ نے عاقب کو مخاطب کیا، اس عورت کو دیکھیں ذرا جو پنک سوٹ والی ہے۔ ہانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ عاقب نے جلدی سے اس کا ہاتھ نیچے کیا۔ ہانی اشارے مت کرو۔ اچھا اب نہیں کرتی، اشارے میں کہہ رہی تھی۔ اس لڑکی کا میک اپ دیکھا ہے آپ نے؟ اتنا میک اپ تو بیوٹیشین نے میرے نہیں کیا جتنا وہ تھوپ کر آئی ہے، ایسے لگتا ہے آتے وقت وہ کسی آٹے کے ٹرک میں گر گئی تھی۔ عاقب نے دوسری طرف منہ کر کے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اور اس لڑکی کو دیکھیں، ایسے لگتا ہے وہ کپڑوں کی نہیں بلکہ کپڑے اسے پہن کر آئے ہیں۔ ہانیہ نے ایک دبلے پتلے سے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو حد سے زیادہ پتلا تھا۔ اب عاقب سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا اس لڑکے کو چھوڑیں، آپ اس لڑکی کو دیکھیں، اس کا منہ کتنا گورا ہے اور ہاتھ پاؤں کتنے کالے۔ اف مجھے تو دیکھ کر ہی کہہ آ رہی ہے، ہانیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ عاقب نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا اور بولا، ہانی چپ ہو جاؤ پلیز۔ ارے پہلے آپ اس لڑکی کو تو اس لڑکے کو تو دیکھیں، اس کے سامنے والے دو دانت اف کتنے بڑے ہیں، بالکل مگرمچھ کی طرح۔ اللہ معاف کرے۔ ہانیہ نے اپنے دونوں کانوں کو توبہ کرنے والے انداز میں ہاتھ لگائے۔ اس بار ہانیہ کا انداز ایسا تھا کہ سنجیدہ سے سنجیدہ انسان بھی ہنسنے پر مجبور ہو جاتا، اور عاقب کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس کے لوگ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ سمینہ اور فوزیہ بیگم تو صدمے سے باری جا رہی تھی ان دونوں کے۔ عثمان صاحب عاقب کو یوں ہنستا دیکھ کر خود بھی ہنسنے لگے، اور منظور علی شاہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں خوشیوں کی ہی کمی تھی جو اب ہانیہ نے آ کر
پوری کر دی تھی۔ بے شک وہ لڑکی اپنی بے وقوفیوں سے کسی کا بھی دل جیت سکتی تھی۔